السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کریش کر گیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک اور ان کے بیٹے ملک ریاض اور احمد علی ریاض کی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیدادیں، یعنی کہ ان کے تمام بینک اکاؤنٹس، ان کی تمام زمینیں، ان کی تمام جائیدادیں، یعنی کہ جو بلڈنگز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کی تمام گاڑیاں، وہ تمام جو ہے وہ بھاگ سرکار جو ہے وہ ضبط ہو چکی ہیں۔ اور اب جو ہے ان کے آگے کیا لاہ عمل ہوگا، یہ کس طریقے سے جو ہے یہ چیزیں آگے چلائی جائیں گی، اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل رپورٹنگ ود اسد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، ایک تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ جو 190 ملین جو پاؤنڈ کا کرپشن کیس ہے، اس میں جو ملک ریاض، ان کے بیٹے احمد علی ریاض، مرزا شہزاد اکبر جو کہ سابق مشیر ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، ان کے ساتھ ساتھ جو زلفی بخاری ہیں اور فرح گوگی، بشرا بی بی کی جو بڑی قریب ترین سہیلی ہیں، اور ایک وکیل ہیں ضیاء المصطفیٰ نسیم، ان کے خلاف آج دائمی وارنٹ بھی جو ہے وہ جاری ہوئے، اور عدالت نے جو ہے وہ سیکشن 88 ہے ضابطہ فوجداری کی CRPC کی، اس کے تحت جو ہے وہ آج کارروائی شروع کر کے ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ منجمد کر دی ہیں، فریز کر دی ہیں، وہ بحق سرکار جو ہے وہ ضبط ہو گئی ہیں۔ آج جو ہے نیب کے جو پروسیکیوشن ہے اس کے سربراہ سردار مظفر خان عباسی، انہوں نے تفصیلات جو ہیں وہ عدالت کو بتائی ہیں کہ ان کے یہ جو ملزمان ہیں جو کہ مفرور ہیں، ان کے پاس کیا کیا پراپرٹیز ہیں جو کہ ان کی منقولہ اور غیر منقولہ پراپرٹیز ہیں، وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ عدالت کو دی، اور عدالت نے وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ متعلقہ افسران کو، یعنی کہ اگر جو زمینیں ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، جو بلڈنگز ہیں، اس کے لیے جو متعلقہ ریونیو آفیسرز ہیں، یعنی کہ کوئی راول پنڈی کا ہے، کوئی اسلام آباد کا ہے، کوئی کراچی کا ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی پشاور کا، ان تمام کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ زمینیں جو ہیں یہ ضبط کر لی جائیں، یہاں پر کوئی سیل پرچیز نہیں ہو سکتی، اور یہ پراپرٹی جو ہے نہ کسی کے نام پر ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں بھی جو ڈیٹیل جو دی گئی ہے، جب ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے ہیں، اس میں جو متعلقہ مینیجرز ہیں بینکوں کے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ جو یہاں پر نہ تو ٹرانزیکشن ہونے دیں، نہ ہی یہاں سے کوئی پیسے جو ہے وہ نکالنے کی اجازت دیں، یہاں سے کوئی پیسے نہیں نکلیں گے۔ اگر کوئی بینک کا مینیجر ہے یا جو کوئی بھی اگر یہ ان اکاؤنٹس میں سے پیسے نکالے گا تو پھر اس بینک کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور وہ نیب کے قانون کے تحت ہوگی۔ اور جو گاڑیاں ہیں وہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسرز ہیں متعلقہ مختلف شہروں کے، جہاں پر وہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان گاڑیوں کی جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیں، اور یہ گاڑیاں جو ہیں یہ بھی نہ آگے بیچی جا سکتی ہیں، نہ کسی کے نام پہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں۔ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ اب نیب اپنی کسٹڈی میں رکھے گا۔ اور یہ جو کیس ہے اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں، یہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس ہے۔ اس میں جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان پر یہ الزام لگا ہے کہ جو نیب کے جو ملک ریاض جو ہیں ان کے 190 ملین پاؤنڈ جو برطانوی حکومت نے پکڑے تھے کہ وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر گئے، وہ بجائے حکومت پاکستان کے کو دینے کے وہ ملک ریاض کو دے دیے گئے، اور اس کے بدلے میں جو القادر ٹرسٹ ہے اس کے نام پر ایک یونیورسٹی جو ہے بنائی گئی، جو اس کے اسپانسر جو ہے ملک ریاض نے کی، اس کی زمین ملک ریاض نے دی، اس کا فرنیچر ملک ریاض نے دیا، اور ان کی جو وہاں پر پیسے جو فنڈنگ تھی وہ ملک ریاض نے کی ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو مرزا شہزاد اکبر، انہوں نے ایک خفیہ منظوری لی تھی وفاقی کابینہ سے، جس کی سربراہی جو ہے وہ عمران خان کر رہے تھے، اس میں جو اس کے عوض اس میں جو ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ ملا، اس کے عوض جو ہے یہ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ ملک ریاض نے اسپانسر کی ہے۔ اور یہ جو پیسے 190 ملین پاؤنڈ تھے، وہ بھی یہ کہا گیا کہ یہ پیسے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دیے جائیں گے، کہ یہ پیسے ملک ریاض کے اوپر جو جرمانہ کیا گیا تھا 460 ارب روپے کا، یہ اس کی مد میں دیے گئے۔ اور ناظرین، یہ جو چیزیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں، ملک ریاض میں ان کے پہلے وارنٹس جو ہیں ایشو ہوئے، پھر نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوئے، پھر جو ہے ان کی پروکلیمیشن جب ایشو ہوئی تو ملک ریاض جو انہوں نے ایک آخری کوشش کی تھی
کہ وہ یہ اپنی جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک درخواست جو ہے وہ ہفتے کے روز دائر کی تھی، لیکن وہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں اور وہ بیمار تھے، وہ اس وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور یہ جو سمن وغیرہ ایشو ہوئے وہ ان کی غیر موجودگی میں ہوئے، وارنٹ ان کی غیر موجودگی میں ایشو ہوئے، تو وہ کوئی جان بوجھ کر جو ہے وہ اس پہ نہیں گئے، اور آئی او نے اپنی رپورٹ میں غلط بیانی کی۔ لیکن جو احتساب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر، انہوں نے ان کی یہ جو پٹیشن تھی، جو درخواست تھی، وہ مسترد کر دی، اور ان کو یہ کہا کہ پہلے وہ عدالت میں سرنڈر ہوں، اس کے بعد کوئی درخواست وہ دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو پراپرٹیز ہیں ملک ریاض کی، یہ ایک بحریہ ٹاؤن اس وجہ سے ایک بڑے کرائسس میں آیا ہوا ہے۔ اس وقت جو کچھ پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں ان سے بات ہوئی تو پتہ لگا کہ جو 60 65 70 لاکھ روپے کا جو پلاٹ تھا، جو کہ بحریہ فیز 8 جو ہے راولپنڈی میں، وہ جو 65 70 لاکھ روپے کا پلاٹ ہوتا تھا، وہ اس وقت 20 لاکھ روپے کی وہ فائل جو ہے وہ بھی نہیں کوئی خرید رہا۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ اگر دیکھیں تو جو سندھ والا جو ہے وہاں پہ بھی سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے یہ ان کو کہا ہے ملک ریاض کو کہ یہ 460 ارب روپے جو ہے یہ بھی آپ کو کم لگائیں، کیونکہ کھربوں روپے کی زمین تھی وہ بھی آپ نے نہیں دیے، تو وہ الگ سے وہاں پہ ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ بھی تقریباً پروجیکٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ بیٹھ چکا ہے۔ تو ملک ریاض جو ہیں وہ باہر ہیں، ان کے انویسٹر جو ہیں پاکستان میں وہ بڑے پریشان ہیں، مارے پھر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اور احتساب عدالت میں یہ جو کیس ہے اس میں اب ان لوگوں کو مفرور قرار دے دیا گیا ہے، ملک ریاض اور ان کے بیٹے، اور ساتھ میں جو مرزا شہزاد اکبر وغیرہ فرح گوگی وغیرہ، ان کو مفرور قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اب جو آنے والا کل ہے، آئندہ کل، اس میں بشرا بی بی جو ہیں ان کو ایک ریفرنس ہے اس کی کاپی دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ 1 ہفتے بعد اس پر فرد جرم عائد ہوگی، اور ان کا جو ہے وہ ٹرائل ہوگا، جو یہاں پر ملزمان ہیں جس میں عمران خان ہے اور بشرا بی بی ہیں، ان کا ٹرائل ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر یہ کوئی ان میں سے واپس آتا ہے اور پھر جو ہے وہ پراپرٹیز جو ہے وہ واپس لینے کے لیے ایک اپلیکیشن دیں گے کہ ان کو انفریز کیا جائے۔ تو اس طرح جو نواز شریف ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ ان کی پراپرٹیز فریز کی گئی تھیں، بعد میں انفریز کر دی گئی۔ اسحاق ڈار کی پراپرٹیز جو ہے وہ فریز کی گئی تھی، وہ انفریز کر دی گئی تھی، لیکن یہ تب ہوگا جب وہ پاکستان واپس آئیں گے، اپنے جو ہے عدالت میں پیش ہوں گے، یہاں پر اپنے کیسز جو ہیں اپنے کے خلاف جو الزامات ہیں اس کا سامنا کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری جو رعایتیں ہیں وہ ہوں گی۔ وہ جب تک پاکستان نہیں آتے، جب تک سرنڈر نہیں کرتے، اس وقت تک وہ عدالت سے کسی قسم کا ریلیف ان کو نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔